بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کنیز فاطمہ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک ود خلیل الرحمان قمر۔ ناظرین، آج کشمیر ڈے ہے، یوم یکجہتی کشمیر۔ ناظرین، یہ ان 2.5 لاکھ شہیدوں کے پرسے سے جڑی ہے جن کو انڈین آرمی نے ڈوگرا راج کے ساتھ مل کر نومبر 1947 میں ذبح کر دیا تھا۔ جموں کی گلیاں بلا تمیز بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کے خون سے رنگ دی گئی تھی۔ ہم جو لنکا کے سمندر سے اپنی آبرو کا واسطہ دے کر پکارنے والی ایک لڑکی کی آبرو مندی پر نکل آئے تھے، 1947 سے 2021 تک ہماری لاکھوں بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو ریزی پر حرف احتجاج بن کر آج 32واں یوم کشمیر منا رہے ہیں۔ سوال بس اتنا ہے کہ کشمیر کی رودات کیا اسی طرح کشمیر کے دن منانے اور احتجاج کرنے سے شروع ہو کر کسی کے مظالم پر رونے دھونے پر ختم ہو جائے گی؟ ملے میرے ساتھ وہ شخص اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو حق کی آواز بلند کرتا ہے تو لہجے میں خوف کی کپکپاہٹ نہیں بلکہ حق کی آواز بلند کرنے کی طاقت موجود ہے۔ لفظوں سے بیان کرتے ہیں تو پتھر نما آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں۔ خلیل الرحمان قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے سننے دیکھنے والوں کو آج کے اس دن کی مناسبت سے ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ زندگی میں جب میں نے پہلا پلے لکھا وہ بھی کشمیر پر تھا۔ میں جب نیشنل بینک کی نوکری کرنے کے لیے پہلی دفعہ پوسٹ ہوا آفٹر ٹریننگ، وہ جگہ بھی کشمیر تھی۔ اور آج قسمت کا ایک نیا روپ یہ ہے کہ آج میں اپنی زندگی کا پہلا پروگرام کرنٹ افیئرز پر کر رہا ہوں اور وہ بھی کشمیر پر ہے۔ مجھے یاد ہے when I was a small child، تب سے میں کشمیر کے بارے میں قصے اور کہانیاں سنا کرتا تھا اور ان کی شہادتوں، ان کی ولولہ انگیز شورشوں جو انہوں نے اپنی آزادی کو چھیننے کے لیے بپا کی تھیں، اور ان کی وہ قربانیاں جو یہ سوچے بغیر دی جا رہی تھیں کہ انجام کار کیا ہوگا۔ میں تاریخ کا ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے بڑی باریک بینی سے سوچتا، دیکھتا اور ڈھونڈتا رہا کہ میرے ہاں کے آنے والے وہ کون کون سے لیڈران ہیں جنہوں نے اس کام میں ثابت کیا کہ میں اور آپ ہی ایسے لوگ ہیں جو ان کی آزادی کے لیے ان کی مدد کر پائیں گے، لیکن نہیں۔ اتنے سالوں کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو سفارتی سیاسی حمایت جو ہے، یہ کوئی سیاسی اور سفارتی نہیں رہ گئی، اب یہ صرف زبانی رہ گئی ہے۔ کشمیر ڈے پر کشمیر یوم یکجہتی کشمیر منا لینا، چھٹی کر لینا ملک میں۔ میں جب یہ پروگرام کرنے کے لیے آیا تو میرے سامنے اچانک ایک سوال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ ہمارے نصاب میں کیا لکھا جا رہا ہے۔ تو میں نے کچھ کتابیں منگوائیں اپنی ٹیم کو کہہ کے، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی۔ تو کون ہے جو شرم سے ڈوب کے مر نہیں جائے گا کہ صرف 12ویں کی کتاب میں ایک صفحہ ہے جو کشمیر کے نام پر مختص کیا گیا ہے۔ 8ویں، 9ویں، 10ویں یہ سب خالی ہیں کہ کشمیر کیا ہے، اس کی مقصدیت کیا ہے۔ یہ آپ کے بانی نے کہا تھا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، تو وہ کیسے ہے شہرگ؟ تو میں حیران رہ گیا۔ مجھے یاد آ گیا وہ وقت جب راجیو گاندھی یہاں آیا تو ہم نے رستے میں کشمیر کے نام کے بورڈ ہٹا دیے۔ وہ وقت آیا جب ہمیں کشمیر کے لیے کچھ کرنا تھا تو ایک شخص کو ہم نے 10 سال کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا اور اس کے منہ سے ایک بات نہیں پھوٹتی، اس کے ہاتھ سے ایک ٹویٹ نہیں نکلتا کشمیر کے لیے۔ تو یہ جو ایک سیریز ہے اس گناہ کی، وہ میں آج اپنے نصاب میں دیکھ کر بیٹھا ہوں۔ تو میں آپ سے عرض کروں، یہ بھی
یہ شاید مانیٹری کرپشن سے بھی بڑی کرپشن ہے. مانیٹری کرپشن سے قوم بھوک سے مر جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا سلیبس کی کرپشن سے قوم بے ضمیر ہو کر مرتی ہے. تو کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ؟ کیا ہماری قوم کو ایونچولی بے ضمیر ہو کر مرنا ہے؟ اگر یہ خدا نخواستہ آپ کے بس کی بات نہیں، یا یہ نعرہ کھوکھلا ہے، یا آپ کہیں بک چکے ہیں، یا آپ کہیں جھک چکے ہیں، تو خدا کے واسطے اس قوم کو بتا دیجئے. ہم جو بار بار اس کے لیے چیخنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، یا وہ مائیں جو اپنے لخت جگر قربان کر رہی ہیں، وہ بیٹیاں جو اپنے بھائیوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، وہ بہنیں ہماری جن کی عصمت دری کی گئی، اور جن پر آج بھی 9 لاکھ انڈین فوج جن کو اپنے بوٹوں تلے مسل رہی ہے، ہم ان کو بتائیں کہ بھیا ہم آپ کے کسی کام نہیں آنے والے. اللہ ہم سب پر مہربانی کرے. خلیل صاحب، آپ نے بات کی قربانیوں کی، تو ناظرین ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کشمیر کا مسئلہ ابھی تک کیوں حل نہیں ہوا، کس طرح سے یہ مسئلہ آگے چلے گا، کس طرح سے کہاں کہاں پر لیکس موجود ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو پا رہا. خلیل صاحب نے ایک بات کی ہے قربانیوں کی. ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں آج گیسٹ موجود ہیں، حریت رہنما مشال یاسین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور ان کی جو جد و جہد ہے وہ سب کے سامنے ہے. ان سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن ابھی پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے تھے کشمیر کی، مسئلہ کشمیر. صرف اور صرف اس پر بات جو ہے پروگرامز میں کیوں کی جاتی ہے، اس پر بات صرف اور صرف کشمیر ڈے کے حوالے سے کیوں کی جاتی ہے، یا اس دن کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے کہ تب ہی اس مسئلے پر بات کی جائے گی اور اس مسئلے کے حوالے سے آواز بلند کی جائے گی. تو ہم اس پر بات کر رہے تھے، مسئلہ کیا ہے، کیسے حل ہوگا، مودی سرکار جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، اور اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کیا جا رہا، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. حریت رہنما مشال یاسین صاحبہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. جی میں ٹھیک ہوں. مشال صاحبہ، آپ نے جو قربانیاں دی ہیں، آپ نے جو جد و جہد کی ہے، اس کو بھلایا نہیں جا سکتا. اس لڑائی میں آپ نے بہت قربانیاں دی، ابھی تک دیتے آ رہی ہیں. آپ کا دکھ جو ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. کس طرح سے یہ ہمت آ جاتی ہے، کیسے آپ لوگ یہ کر لیتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، یہ ہمت کیا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. یہ آپ ہی کہہ رہی ہیں قربانی. ہم لوگوں کو آئی تھنک میں بہت خوش قسمت ہوں کہ جنرلی اسپیکنگ کہ اللہ نے مجھے ایک ایسی لائن دے دی ہے جو ایک مقصد ہے لارجر دین لائف. اس کے اندر مجھے اللہ نے چنا ٹو بی اے لائف پارٹنر آف دا ٹاپ موسٹ لیڈر، جنہوں نے عام اسٹرگل بھی 5000 سال کی اگر آپ تاریخ اٹھائیں کشمیر کی تو پرامن تھی. تو اس کے بعد انہوں نے بندوق اٹھائی اور پھر انہوں نے ریناؤنس کر کے پرامن تحریک چلائی. تو آئی تھنک ہمت اللہ دے دیتا ہے اگر آپ اللہ پہ چھوڑ بھی دیں اپنا ساری ڈیسٹنی. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو کنویں میں چھلانگ مار دی، دیکھ رہے تھے آپ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے. بٹ آئی تھنک اللہ کے بعد میری مدر نے مجھے بہت سپورٹ دیا ہے. شی از دا راک آف دا فیملی، اور وہ ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ آئی تھنک یہ ہر انسان کے لیے ہے کہ مایوسی کفر ہے، کانفیڈنس سے نکلتے ہیں. آپ کے ایمان کی طاقت ہے نا، جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں. آپ نے کبھی بیٹھ کے سوچا 1948 میں اقوام متحدہ نے ریزالو کیا کہ اس کو فیئر پلیبسائٹ کیا جائے، اینڈ دے نیور گیو اس اے ڈیٹ which was compromised when we lost in 1971. اور ایک شملہ معاہدہ ہوا. پہلے وہ معاملہ جو اقوام متحدہ حل کرانے والی تھی، شملہ معاہدہ میں طے کیا گیا کہ یہ بائیلیٹرلی طے کیا جائے گا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. تو کیا یہ شعبدہ بازی نہیں؟ کہیں معاملہ اقوام متحدہ کا رول جو ہے وہ ختم نہیں کر دیا گیا؟ کیا اس بات کے اوپر کبھی سوال اٹھا اور آپ نے سوال کیا، یا آپ کو جواب ملا اگر آپ نے سوال کیا تو، کہ ابھی جب ایسی درندگی کے بعد میں نے عمومی طور پہ اقوام عالم کا رویہ دیکھا کہ جب بھی مسلمان اسٹیٹس پر کوئی درندگی وضع کی جاتی ہے تو دے پریفر ٹو بی سائلنٹ. لیکن ایسا بھی کیا کہ لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، لاکھوں شہادتیں ہو رہی ہیں،
بچیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، لیکن اقوام متحدہ جو ہے دیٹ کیپ سائلنٹ. کیا ایسا تو نہیں کہ اس بات کو چھپایا جا رہا ہے اور یہی وہ مظاہر ہیں جو سیریز بن کے چلتے ہوئے ہمارے نصاب تک پہنچ گئے ہیں کہ آج کشمیر کا ایک چیپٹر نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کو اپنے بچوں کو بتانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. کل جب آپ کے بچے گرو کریں گے اور وہ پوچھیں گے واٹ از کشمیر، واٹ از دا ایشو، تو کیا وہ امی ابا بتائیں گے؟ کیا یہ سرکار کی اور ہمارے اداروں کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ہمارے بچوں کو یہ باقاعدہ ایجوکیٹ کیا جاتا کہ ود دس پرٹیکولر ایشو وی آر لیونگ فار دا لاسٹ 74 ایئرس؟ آپ کو کبھی لگا کہ ایسا کچھ ہو چکا ہے اور اس پر آہستہ آہستہ ایک بدقسمت خاموشی اختیار کی جا رہی ہے؟ بالکل آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے، اور میں خود بھی بہت اوپنلی اس کے بارے میں بات کرتی ہوں کہ شملہ ایگریمنٹ کے بعد جو بائی لیٹرلزم کا سٹارٹ ہوا وہ ایک کوائٹ اوپنلی آئی ہیو ٹو ایڈمٹ اٹس بین اے اسپیکٹیکولر فیلئر. 50 سال ہم نے دیے ہیں انڈو پاک ڈائلاگ کو، بہت پبلسٹی ہوتی ہے، فارن سیکریٹریز ملتے ہیں، ٹریک 2 ڈپلومسی ہوئی، کراس کلچرل ڈپلومسی، ٹریڈ ڈپلومسی، کرکٹ ڈپلومسی اینڈ سو مینی ادر تھنگس جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز میں آئے. مگر ایل او سی کا بھی بس ٹریولز، مگر جو روٹ تھی، جو مین ایشو تھا، وہ تو آہستہ آہستہ ڈیزالو ہوتا گیا کیونکہ رزلٹ اورینٹیڈ تو ڈائلاگز نہیں ہوئے. مگر ایک لکلی جو کہ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے بھی سینٹ میں ہوئی ہے، پہلی دفعہ ان کیمرہ میٹنگ ہوئی ہے فورن کمیٹی کی، مشاہد صاحب نے کی، اس میں فورن منسٹر بھی آئے ہوئے تھے، اس میں بھی یہ بات چھیڑی میں نے کہ اب اس کو آفیشیلی ہمیں ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ اٹس نلیفائڈ، بیکاز مودی ہمسیلف انہوں نے خود ہی اس کو پھاڑ دیا ہے. بائی لیٹرل ٹریٹیز، ایون اپنی انڈین کانسٹیٹیوشن کو سرپاس کیا ہے، کیونکہ آرٹیکل 370 جو ہے وہ اور 35A ایک آرگن تھا وہی جو کنیکٹ کر رہا تھا انڈین کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، اس کو بھی اس نے پھاڑ دیا ہے. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ سارے بائی لیٹرل جو چیزیں ہیں، انہوں نے ہمیں جو مین ہماری اسٹرگل تھی آزادی کی، یو این کے اندر جو قراردادیں تھیں پلیبسٹ کی، وہ اس کو ڈائلیوٹ کیا گیا ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ والی بات جو ہے وہ ان کے اس بات پر ان کے کانوں میں پر جو نہیں رینگے گی. میں تو سالہ سال سے صرف یہ سنتا آیا ہوں کہ ہماری خاموشی کو ہماری بزدلی نہ سمجھا جائے. میرا خیال ہے اتنی شاہ محمود قریشی صاحب کی عمر نہیں ہے جتنی دفعہ انہوں نے یہ ڈائلاگ بولا ہے. اگر آپ سمجھتی ہیں، یہ تو بہت سمپل تھا جب انہوں نے 370 جو ہے وہ اباٹ کی ہے، اس کے بعد تو ہمیں امیجیٹلی نیکسٹ ڈے وی شوڈ ہیو ڈکلیئرڈ کہ بھائی اب ہمارے درمیان شملہ معاہدے کے حوالے سے کوئی ٹریٹی باقی نہیں بچی. لیکن کیا یہ بزدلی جو ہے وہ کہیں ہمارے سیاسی لیڈران میں ہے؟ کیا ایسے کوئی معاہدے ہو چکے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک آپ کو یاد ہوگا جب پرویز مشرف صاحب انڈیا گئے تو انہوں ایک نعرہ لگایا گیا کہ وی آر اباؤٹ ٹو ریچ اے کنکلوژن اینڈ اے ٹریٹی اینڈ اے اگریمنٹ، جو نہیں ہو پایا بنگلور میں. شاید وہ صرف اتنا بتا دیا جاتا ہے، یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ اس میں اگریمنٹ کیا ہو رہا تھا. دس واز ناٹ ڈسکلوز ٹو پبلک. دین جیسے ہمارے لیڈر نعرے لگا دیتے ہیں کہ مجھے سب پتہ ہے، میں مناسب وقت آنے پر بتاؤں گا. تو اس قوم کے لیے وہ مناسب وقت نہیں آ رہا. انہوں نے فوج اٹھائی، داغ دی آپ کے ہمارے کشمیر میں. وہاں پر ہم پہلے دن گنتے رہے، آج 30 دن ہو گئے، آج 60 دن ہو گئے، آج 100 دن ہو گئے. اب ٹیلی ویژن نے وہ بتانا بھی بند کر دیا، جیسے وی آر ڈیٹا کلیکٹر اینڈ وی آر ڈیٹا ٹیلرس، دیٹس اٹ. آج بھی ہمارے پاس جو نعرے ملتے ہیں ہمیں، آپ if you are hopeful about that meeting which you had in the Senate. No, I'm not hopeful. I'm giving my opinion کہ اس کو نلیفائی کرنا چاہیے تھا ان کو اوپنلی، کیونکہ اس نے تو کر دیا ہے، مودی نے تو کر ہی دیا ہے، تو کوئی جواز نہیں بنتا بھیک مانگنے کا. خلیل صاحب، آپ سے جو گراؤنڈ ریئلٹی ابھی بن چکی ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پرسیپشن بن چکی ہے کہ کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے؟ ایسے کون سے آرگومنٹس ہیں جن کی بنیاد پر ہم اس بات کو واضح کر سکتے ہیں کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا؟ یہ تو اس وقت کی اپوزیشن کا نیریٹو ہے کہ کشمیر آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا. بائی دی وے، کشمیر تھا کب آپ کے ہاتھ میں؟ جی، یہ تو اپوزیشن جسٹ فائنڈ آؤٹ اے پوائنٹ کہ انسلٹ کیا جائے گورنمنٹ کو.
سوال یہ ہے کہ کشمیر کے ایشو پر آپ کبھی بھی اقوام عالم کو اکٹھا ہی نہیں کر سکے. 1930 میں آپ 30 میں سوچیے, آپ یاد کیجئے 1930 میں جب پہلی دفعہ کشمیریوں نے تلوار اٹھائی, بندوق اٹھائی, 2.25 لاکھ جموں میں, یہاں 2.25 لاکھ کوئی خالہ جی کا گھر ہے, کوئی چھوٹی سی فگر ہے جس پر نہ آج تک کوئی بحث ہوتی ہے, نہ کوئی آرٹیکل لکھے جاتے ہیں, نہ کوئی کتاب آتی ہے باہر سے. میں حیران اس بات پر ہوں کہ بدقسمتی سے امن کے نام پر یہ اتنے بڑی باتیں کرنے والے اور فنڈنگ کرنے والے یہ قومیں, یہ جو بلی کے پھنس جانے پر ہیلی کاپٹر لے آتے ہیں, ہمیں یہ اس طرح کے قصے سنائے جاتے ہیں نا, یا پاکستان میں ٹو جسٹ مسمرائز اس. ایک کتا گٹر میں گر گیا تو کتنی ایکوپمنٹ آ گئے اس کو نکالنے کے لیے. خدا کے واسطے وہاں تو وہ تو خوبصورت انسانوں کی بستی ہے, آپ کے سامنے وہاں قتل عام ہو رہا ہے. اور پھر سو مچ سو آپ اپنے لیڈران کے اوپر آئیے. کیا اس بات کا حساب کبھی نہیں لیا جائے گا کہ 10 سال ایک آدمی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا اینڈ ہی نیور اسپوک اباؤٹ کشمیر. اس کمیٹی میں فنڈز جاتے ہیں, ملکی خزانے کے فنڈز جاتے ہیں, عوام کے کمائے ہوئے پیسے, ٹیکس پیسے جاتے ہیں, اینڈ دیٹ از ایکچولی سیٹ اسائڈ فار دیٹ جینوئن پرپز. ہمارے ہاں پرابلم یہ آ رہا ہے, دیکھیے آپ کو سمجھنا ہوگا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس ایشو کو آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ کیا جا رہا ہے. کوئی بندہ نہیں آئے گا, آئی ایم پریٹی شیور کہ بجائے اب تو آپ ویسٹ کر چکے ایئر, مور دین اے ایئر. 305 وہاں شہادتیں ہو چکی ہیں کل تک, 1700 لوگ زخمی ہو چکے ہیں. تو کیا صرف ذمہ دار جو ہے سیاسی پارٹیز ہی ہیں؟ نہیں, میں دیکھیے میں آئی ہیو ٹو اسپیک ٹو مائی پبلک. یہ ایسے ڈھکوسلا لیڈر کب پرورش پاتے ہیں؟ جب ہم ان کو پیدا ہونے دیتے ہیں. یہ قصور میری پبلک کا ہے جس کو 1000 سال تک رعایا رکھا گیا. ان کے اندر ایک رعایا کی سوچ ہے, ان کے اندر جمہور کی سوچ نہیں ہے. رعایا سہتی ہے, جمہور سہتے نہیں ہیں, وہ گریبان سے پکڑ لیتے ہیں. ہوا یہ کہ گریبان سے پکڑ کوئی نہیں رہا, اور جب تک آپ جمہور نہیں بنیں گے آپ کے ساتھ رعایا کا سلوک ہوگا. آپ کو صرف اطلاعیں دی جائیں گی کیونکہ آپ اطلاعیں اور نیوز سننے کے عادی ہو چکے. آپ کو سنا دیا گیا انڈیا نے کشمیر میں 9 لاکھ کی فوج داخل کر دی, آپ نے سنا. اور آپ دیکھیے, اب چھوڑیے اس بات کو, میں اس حکومت کو بھی کیا کہوں. 8 مارچ کو کتنے دن ہوئے تھے انڈیا نے 9 لاکھ فوج بھیجی تھی کشمیر میں؟ 8 مارچ کو بے وقت بے وجہ ایک گھٹیا غلیظ مارچ کر کے ہماری جو بھٹکی ہوئی خواتین ہیں وہ وہاں ناچ رہی تھی, اور وہاں میری بیٹیوں کی بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی تھی, اور گورنمنٹ خاموش تھی. میں کہتا ہوں وہ تو فنڈڈ عورتیں وہ تو کر رہی ہیں, گورنمنٹ کیوں خاموش تھی؟ آپ کو نہیں پتا وہاں کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جب اس طرح کے نصاب پیدا کیے جاتے ہیں تو اس طرح کی نسل پیدا ہوتی ہے. مشال, آپ کیا سمجھتی ہیں ایسے کون سے ویکیومز, ایسے کون سے لیکس ہیں جن کی بنیاد پر انٹرنیشنلی مسئلہ کشمیر کو اجاگر ہی نہیں کیا گیا؟ دیکھیے, ایک تو بات یہ ہے کہ جو پچھلا ٹرینیور تھا مودی کا, اس سے پہلے بھی اس کے الیکشن مینیفیسٹو میں یہ ساری باتیں تھیں, کیونکہ میں اس وقت سری نگر میں ہی تھی. ایبریگیشن آف آرٹیکل 370, کنسٹرکشن آف رام گنگا ڈیم, اور یہ سب کچھ تھا اس کے اندر. بابری مسجد کو گرانا ہے. تو یہ یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک انپریپیئرڈ رہے ہیں یہاں کے پولیٹیشنز اس لحاظ سے, پچھلی رجیم بھی اور اس والی, کہ ان کو یہ لگا ہے جیسے اچانک ہوا ہے. اینڈ وٹ ایور مودی سیز ہی ڈز دیٹ. جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ نہیں, وہ ایسے ہی بڑھ کے مارتا ہے, نہیں, وہ ایک فنیٹک مائنڈ سیٹ کا ہے. RSS کی, ہندوتوا کی آئیڈیالوجی اور ہندوازم میں بہت فرق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اس نے کہا اس نے کیا. اور پچھلے جو 5 سال تھے, آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ 5 اگست کو ہی ہوا ہے, پچھلے 5 ایئرز تو اس نے گاؤں کے گاؤں خالی کرائے ہیں.
کشمیر کے, مقبوضہ کشمیر کے, اور وہاں سرچ آپریشنز کرائے ہیں, اور ہم بہت سے کشمیریوں کو LOC کے قریب شفٹ کر دیا گیا ہے ٹیمپرری ہومز کے اندر. تو اس کا کام اس لیے ہو رہا تھا, اب وہاں جتنے ٹاپ انڈسٹریلسٹ سے آ رہے ہیں وہ وہاں پہ ہوٹلز بنا رہے ہیں 7 اسٹار, وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, سینک کالونیز, لاکھوں ریٹائرڈ آرمی پرسنلز کے لیے واٹر باڈیز ہیں وہاں پہ. سی پیک نے وہاں سے گزرنا ہے, وہ سلک روٹ ہے, جو پرانا سلک روٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی اسٹریٹجک پوزیشن, جس طرح انہوں نے بھی کہا ہے خلیل صاحب نے کہ اس کی جو اکنامک سٹیکس ہیں پاکستان کے ساتھ, جو ڈیفنس سٹیکس ہیں, ہر لحاظ سے پانی آتا ہے جی آپ کو یہاں پہ, آپ کا پانی یہاں بھی جو پڑا ہوا ہے, یہ ہماری جو اسٹرگل ہے, تحریک ہے, یہ اس کی وجہ سے, انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے تو نہیں آ رہا. وہ جتنی بھی ہوں وائلیٹ کرے گا انڈیا, وہ تو ڈیم پہ ڈیم. جب تک یہ تحریک زندہ ہے آپ یہاں پہ پھل پھول سبزی کھائیں گے ان کے خون کے اوپر, اور جب نلکوں میں آپ کے پانی نہیں رہے گا تو میں یہ کہتی ہوں پاکستانیوں آپ نے دیر کر دی, اور یہ میں بہت دکھ سے کہتی ہوں. تو یہ باتیں وہ ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ سو گیا ہے, ہمیں اس کو جگانا ہے. یہ سیاسی پارٹیز کی بات نہیں ہے, یہ عوام کی بات ہے. جب نلکا بند ہوگا پانی کا, وضو نہیں کر سکیں گے, نہا نہیں سکیں گے, پھر آپ کہیں گے ہائے جی ہم لٹ کے. معاشرہ سو گیا ہے. خلیل صاحب, یہ ان کی بات پتہ کیا, اس کا مطلب کیا ہے, ہم حادثوں سے چیزوں کو سمجھتے ہیں, ہم وہ قوم ڈیولپ کی گئی ہیں, اور حادثہ بھی وہ جو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے ہمارے ہاں کا لیڈر, سو کال لیڈر, کہ یہ حادثہ ہے. جمہور, دیکھو میں آپ کو بار بار اس پرٹیکولر چیز کے اوپر لانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کو 1000 سال ایک ایسی فطری حالت میں رکھا گیا جو ایک رعایا کی حالت تھی. آپ کی تربیت ہوئی, آپ کی نسلوں کی تربیت ہوئی, اس کے بعد آپ کا ملک آزاد ہوتا ہے تو آپ کو ایک ایسے بیوروکریٹک نظام کے حوالے کیا گیا جس کا کام تھا رعایا کی سوچ کو انٹیکٹ رکھنا. رعایا جب ڈیولپ ہوتی ہے یا رعایا کو جیسے رکھا جاتا ہے, وہ ایک فیئر کا ایلیمنٹ ہے. بادشاہت میں یہ فیئر آٹومیٹکلی پریویل کرتا ہے. یہ جو گھٹیا بیوروکریسی کا نظام ہمیں دیا گیا, یہ انہوں نے ہمارے لوگوں سے ہمارے ملک کو چلایا, سب کانٹیننٹ کو چلایا. تو ہمارے لوگ جب ہمارے لوگوں کو چلا رہے تھے, وہ 2.5 لاکھ کی فوج آ کے 25 کروڑ انسانوں کو فتح کر لیتی ہے, تو بے شرمی تو سب سے پہلی یہ تھی. اس کے بعد ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کی نوکریاں لے کر ہمیں چلا رہے تھے. وہ کیسے چلاتے تھے؟ فیئر کے راستے, فیئر کے تھرو. وہ فیئر مینٹین کیا گیا. تو 74 سالوں میں بھی ہم رعایا کو جمہور نہیں بنا سکے, ہم نے ان کو رعایا ہی نہیں دیا. اس لیے آج بھی جلسہ کوئی بھی ہو, کسی کا بھی ہو, آپ کا روب اور حکم چلتا ہو تو مدرسوں کے بچے وہاں کے جلسے میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کو معلوم بھی نہیں کیا ہو رہا ہے. یہ جمہور کی سوچ نہیں ہے, یہ رعایا کی سوچ ہے. جمہور گریبان سے پکڑ لیتا ہے. یاد ہے امریکہ میں ابھی ایک سیاہ فام کی ڈیتھ ہوئی تھی, کیا حشر بپا ہوا تھا. اسی طرح کے انگنت واقعات جب یورپین کنٹریز میں ہوتے ہیں تو حکومتیں لرز جاتی ہیں. یہاں ایسے جب واقعات ہوتے ہیں, ایسے انگنت واقعات ہوتے ہیں, یہاں تو 14 لوگوں کو مار دیا جاتا ہے سر عام. وہ لوگ, ان کا آج تک حساب نہیں ہو سکا, آج تک ہم فکس نہیں کر سکے. تو خلیل صاحب یہ سلسلہ ایسے یوں ہی چلتا رہے گا. یہ جب تک رعایا جمہور نہیں بنے گی, یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. کیا کشمیر بنے گا پاکستان, یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے اور بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا. خلیل صاحب, مودی کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ جو چاہتا ہے اور جو اس نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی جو ماضی میں بنائی تھی اس پر عمل پیرا ہے؟ مودی از ناٹ آر ایشو, آر ایشو از آر سیلفز. لیٹ می ٹیل مائی پبلک, جن کو اس نصاب میں کچھ نہیں بتایا جا رہا. اب لکیلی یو ہیو اے گیسٹ جس نے یہ ساری تکلیفیں اپنے اوپر جاری ہیں, جس کا شوہر جو ہے وہ کئی سالوں سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے, جس کے ساتھ اور حریت رہنما جو ہیں وہ قید میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیے, یہ بہت سمجھنا ہوگا. میں بار بار کہتا ہوں, بدقسمت ہیں وہ قومیں جو حادثوں سے سیکھتی ہیں. آپ حادثوں سے سیکھنے والی قوم مت بنیے.
1930 میں جب یہ مارکا شروع ہوا اور جب کشمیریوں نے ہتھیار اٹھائے تو کون ہے کشمیری پہلے یہ جانیے. آپ کی نبی کی امت سے ہیں, وہ مسلمان ہیں. انہوں نے ڈوگرا راج کے خلاف پہلی دفعہ 1930 میں تلوار اور بندوق اٹھائی. یہ ٹریول کرتے کرتے اس مقام پر آیا جب ڈوگرا راجا کی حمایت کے لیے انگریزی فوج نے اس کا ساتھ دیا اور اس پرٹیکولر شورش کو, ان کے بقول شورش کو وہاں ختم کرنے کی کوشش کی گئی. وہ دبی ختم نہیں ہوئی. اس نے ایگراویٹ کیا جب 1947 میں پاکستان اور ہندوستان کی پارٹیشن ہوئی. 70-75% کشمیری وانٹیڈ ٹو جوائن پاکستان, لیکن ان کی اس سوچ کو سلب کیا گیا, ان کے اس اختیار کو چھینا گیا اور ایک الحاق کی ایک فرضی ڈاکومنٹ بنا کے ایک خط لکھوایا گیا راجا سے کہ ہمیں آپ کی فوج کی ضرورت ہے, اور انڈین فوج کشمیر میں گھس گئی. پھر لڑائی شروع ہوئی. ہمیں جب پتہ چلا اس وقت آپ کا دونوں طرف ایک ہی چیف آف آرمی سٹاف تھا. وہ جو مجاہدین تھے ان کو سپورٹ کیا ہم نے, اور ایونچولی ہم آزاد کشمیر کا ایک حصہ بچانے میں کامیاب ہو گئے. پھر انڈیا چلا گیا اس معاملے کو لے کے اقوام متحدہ میں. ایگزیکٹلی 1948. ٹھیک ہے. اب جب اقوام متحدہ میں چلے گئے آپ, اس سے پہلے قائد اعظم کو 4 دفعہ یہ کہہ چکے تھے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگاہ ہے. پلیز اس بات کو سمجھیے, یہ خالی خولی نعرہ نہیں ہے. یہ شہرگ کیوں ہے؟ پاکستان کو جتنا پانی آ رہا ہے وہ سب کشمیر کے دریاؤں میں سے آ رہا ہے موسٹلی. اس پر پچھلے کئی سالوں سے انڈیا نے اتنے ڈیم استوار کر لیے ہیں کہ ڈیل کم ان فیو ایئرس جب آپ ایک پانی کی بوند کے لیے مودی جیسے غلیظ آدمی کی منت کریں گے. اس وقت آپ کے لیڈران لوٹ کھسوٹ کر کے انگلینڈ, امریکہ, کینیڈا شفٹ ہو چکے ہوں گے اور آپ بے یار و مددگار ہوں گے. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں, رعایا کی فطری سوچ سے نکل کر جمہور کی سوچ اپنائیے. اپنے لیڈران سے حساب لینا شروع کیجیے. میں نہیں کہتا آپ کو شورش پاپا کیجیے, آپ کو سول وار کیجیے, لیکن جب جمہور کا ایک سٹائل ہوتا ہے اٹھ کر کھڑا ہونے کا, وہ اپنا حق مانگتے ہیں اور حق چھینتے ہیں, تب لیڈران کو شرم آتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں اور وہ جاننے لگتے ہیں کہ اب ہمارا گزارا اسی طرح ہوگا کہ ہم جمہور کے مطالبات پورے کر دیں. آپ غور کیجئے, جتنے منشور آپ کے ملک میں جتنی بھی جماعتیں بناتی ہیں سب کے سب اگلے الیکشن تک انڈن ہوتے ہیں. وہ جو جس کو لیبل کر کے ہنستے ہیں کہ وہ چائے والا تھا, وہ جھاڑو پھیرا کرتا تھا, اس نے جو منشور دیا جس کا نام مودی ہے, اس نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے. آپ نے صرف ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہماری خاموشی کو ہماری بزدلی نہ سمجھیے. آج بھی اگر آپ اسی بے شرم نعرے کے ساتھ اگلے کچھ ڈیکیڈز گزارنا چاہتے ہیں تو اگلی جنگیں آپ کی پانی کے اوپر ہونے والی ہیں. وہ پانی کی جنگ, وہ پانی کے لیے ہونے والی جنگ بھوکے پیاسے کا لڑ پائیں گے؟ تو آپ کو تو اگر شرم نہیں ہے تو یہ لالچ ہی کر لیجئے کشمیر کے لیے کہ اگر آپ نے ان کو نہ بچایا تو آپ کے لیے پانی میسر نہیں ہوگا کل. لیکن خلیل صاحب, پاکستانی عوام کے نکلنے سے کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جو کہ آپ نے بات کی ہے, رعایا کی آپ نے کہا. نو عوام جب ماسز جب جمہور کا روپ دھارتے ہیں اور جب وہ نکلتے ہیں تو بڑے لیکن کیا جب کشمیری خود اپنے لیے نکلیں گے نہیں تو کس طرح سے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ وہ لڑ رہے ہیں اور انہوں نے جیتنا ہے ایک دن. دیکھیے تاریخ کے لیے 100 سال کوئی اہمیت نہیں رکھتا. بیت المقدس 1000 سال تک ہمارے پاس رہا ہے. تاریخ میں 1000 سال کی پلیسنگ آئی ہے, وہ لکھ دیا جاتا ہے. تاریخ کے لیے نمبر آف ایئرز کبھی میٹر نہیں کرتے. وہ پچھلے 93 سال سے ان کے پاس ہے. وہ 93 سالوں نے آپ کی چیخیں نکلوا دیں. لیکن اللہ آپ کو توفیق دے اور آپ ان کی قربانیوں کو اگر رائے گاہ نہیں جانے دیں تو تاریخ ان 74 75 80 سالوں کو بھی بھول جائے گی. وہ ایک فگر لکھے گی اور اس کے بعد
وہ سارے لوگ جو کشمیر میں سکھی سانس لے رہے ہوں گے وہ ان شہداء کی قبروں پر جا کے ان کو دعائیں دے رہے ہوں گے، اور جب وہ ان کو دعائیں دے رہے ہوں گے تو یاد رکھیے گا آپ کی ٹوٹیوں میں پانی چل رہا ہوگا، جس کی اشد ضرورت ہے آپ کو آنے والے وقتوں میں۔ ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ آپ دونوں سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو انڈیا ہے یہی 1948 میں اقوام متحدہ میں گیا تھا، جس کے بعد اقوام متحدہ نے یہ کہا تھا، جنگ بندی کا انہوں نے مطالبہ کر دیا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ دوبارہ سے کشمیر میں رائے شماری کروائی جائے۔ اتنے کشمیری مر گئے، لاکھوں کشمیری مر گئے، اقوام متحدہ جہاں پر وزیر اعظم پاکستان نے یہ مسئلہ کشمیر اٹھایا، وہ کیوں نہیں اپنا امن مشن جو ہے اس کو بھیجتے؟ دیکھیں یہی تو بات ہے کہ پچھلے 50 سال پاکستان کا بھی فوکس اسی بات پہ رہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا جائے پرامن طریقے سے، اور حریت رہنماؤں کو بھی کوشش کی کہ آن بورڈ لیا جائے، مگر ہر دفعہ ہندوستان نے ڈچ کیا ہے۔ تو جو انٹرنیشنل ورلڈ پہ کنویسنگ لابینگ کے اوپر کام بہت کم ہوا ہے، یہ تو اب جا کے کیونکہ اس نے سارے نارمز توڑ دیے ہیں، ٹریٹیز توڑ دی ہیں، سرپاس کر دی ہیں جنیوا کنونشنز، جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا یونیورسل ہیومن رائٹس چارٹر، تو اب تو سیکیورٹی کاؤنسل میں 3 دفعہ معاملہ اٹھا ہے، چاہے بے شک کلوز ڈور اٹھا ہے، مگر اب ان کو جو ان کو پہلے کر لینا 10 سال دے دیتے بائی لیٹرلزم کو، 20 سال دے دیتے، 50 سال ویسٹ کیے۔ لیکن وشال یہاں پر بات یہ ہے کہ پتہ ہے سب کو، یو کانٹ جسٹ ٹوٹلی بلیم، جو مجھے لوگ لے مین مجھے کوئی بھی پوچھے جی اندھے ہیں گونگے ہیں بہرے ہیں، دنیا کو نظر نہیں آتا، دنیا کے پاس وقت نہیں ہے، آپ نے خود ناک کرنے ہیں ڈورز، اور آپ نے دن رات کرنے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی گول ہے، آپ کی ڈٹرمن۔ اب کشمیری ہیں، ان کے سامنے یو این کا آفس سیکریٹری جنرل بیٹھا ہے ان کو گلے لگانے کے لیے کشمیر میں، وہ غلامی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، بھوکے پیاسے کافن کلیڈ ہیں، اور وہ ان کے پاس کوئی ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، اور ان کو وہ رعایا نہیں ہے، نہ وہ بنیں گے کبھی۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام جو ہم نے رضیہ سلطانہ اس لیے رکھا ہے کہ سلیوری سے ہمیں نفرت ہے، اور ہم نے کھڑے ہونا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ رزلٹ کب ملے گا۔ آزادی کی تاریخ جتنی بھی سٹرگلز ہوتی ہیں اس میں بدقسمتی سے کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا، تو یہ 100 سال بھی لگ جاتے ہیں، مگر وہی جیتتا ہے، کیونکہ وار آف نروز اور وار آف آٹریشن ہے، اور اس کے اندر صرف اور صرف وہی جیتتا ہے جس کی جو ڈٹرمنیشن جو ہوتی ہے وہ بہت اسٹرانگ خلیل ہوتی صاحب ہے۔ ڈائیلاگ یا جنگ؟ کوئی پتھر مارے گا تو آپ کو پتھر مارنا ہے، ٹھیک، آپ کو خط نہیں لکھنا اس کو۔ ڈائیلاگ نہیں کرنے، نہیں ڈائیلاگ تو ختم ہو گیا ہے نا، ڈائیلاگ کا آپ خواب بھی اگر سوچیں گے وہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ تو اس کا مطلب ہے خون خرابہ اس کا دو حل ہے۔ آپشنز ہیں اس وقت، دو آپشنز یہ خون خرابہ کیا ہے؟ پہلے سوال اس کا جواب دیجئے، یہ سوچ کیوں ہے ہمارے ہاں کے نئے بچوں کے اندر؟ خون خرابہ کیا ہے؟ قومیں اپنی آزادی، اپنی حیا اور بقا کے لیے اور اپنے وقار کے لیے جانے دیا کرتی ہے۔ خون خرابہ کیا چیز ہے؟ ان کو نہیں پتا خون خرابہ ہوگا، یہ ہمیں صرف پتا ہے۔ یہ وہ بزدلی کا بیج ہے جو ہمارے اندر بیج دیا گیا ہے۔ یہ جنگ لڑنی ہوگی ونس فار آل، ورنہ ثابت کیجئے کہ آپ ایک بزدل قوم ہیں، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ وہ جو آپ کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں ان کو نہیں پتا یہ خون خرابہ ہوگا، یہ آپ ہی کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اندر یہ سوچ ڈالی جا رہی ہے، آپ کے اندر ایسے گھٹیا سوڈوز پیدا کیے جا رہے ہیں جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے۔ آپ ان لوگوں کا حساب نہیں لیں گے؟ وہ جو 3.25 لاکھ شہادتیں آج تک کشمیر میں ہو چکی ہیں، وہ کیا ہوا تھا؟ خون خرابہ تھا؟ وہ خون تو ہمارا گیا، خون تو ہمارے بچوں کا گیا، ہمارے بھائیوں کا، بڑوں کا، بیٹوں کا، ان کا گیا ہے۔ وہ خون خرابہ نہیں ہے، خون خرابہ اس وقت ہوگا جب ہم کریں گے۔ وشال آپ کیا لاسٹ کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں 27 فیبروری 2019 کو نیوکلیر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ ایک اسمال مائکرو نیوکلیر ایکسچینج سے 2/3 دنیا تباہ ہو جاتی تھی، یہ نیوکلیر سائنٹسٹ نے کہا ہے، اور گلوبل فیمن اور گلوبل آئس ایج ہو جانی تھی، انسانیت نے ختم ہو جانا تھا۔ تو یہ اب تو چائنا بھی اس کے اندر آ گیا ہے۔ 3 نیوکلیر کنٹریز آر ایٹ لاگر ہیڈز، ٹھیک ہے، اور وہ رک نہیں رہا، وہ اپنے مائنورٹیز کو بھی چھیڑ رہا ہے وہاں پہ، اکھنڈ بھارت کا، بنگلہ دیش کو اسٹیٹ لیس کر دیا 1.5 ملین لوگوں کو، پھر نیپال کا کالا پانی اس نے اپنے میپ میں ڈال دیا ہے، پھر چائنا سے بھی وہ کر رہا ہے، سکھ فارمرز جو ہیں وہ نکل آئے ہیں، بابری مسجد کے اوپر مندر۔ یہ جنگ ہے اور شروع ہو گئی ہے 27 فیبروری سے، جب وہ تھوڑی سی اس کو کوئی اللہ نے کوئی
چاہتا تھا کہ تھوڑا کوئی اور راستہ بنے, اور پھر کرونا بھی آ گیا ہے, اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے, تو اب وہ واپس انہی کاموں پر آ گیا ہے, کشمیریوں کو ہینگ کرنے کی تیاریاں ہیں. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو وہاں کی مائنورٹیز کے اندر جو سول وار چل پڑی ہے, اس سے بھی ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اس نے کشمیر یا پاکستان کارڈ کھیلنا ہے. یہ آلموسٹ 100% یہ بات ہے, اور اس کا مطلب ہے چاہے وار کا سٹنٹ ہو جائے, کیونکہ وہ تو آیا ہی اسی ووٹ پر ہے, وہ گجرات کلنگز کی ووٹ پر آیا ہے. وہ RSS وہی جو آپ بات کریں 5 لاکھ لوگ, 2 لاکھ نہیں تھے, 5 لاکھ جموں میں 1947 میں RSS نے ہمارے مسلمان سلاٹر کیے, وہ ان کا ڈائی ہارٹ فالوور ہے, اس نے وہی کام کرنا ہے. ہم نہیں مانیں گے, ہم آگے سے پٹے باندھے رکھیں گے کہ ڈائیلاگ ہوگا, وہ نہیں ہونا. یا تو آپ نے انٹرنیشنلی اپنے کوئی انوائز ہو نا آپ کے اس کیلیبر کے, آپ وہ ایکسپرٹس ہوں کشمیر کے اوپر, ان کی کمٹمنٹ ہو, کشمیر کے سٹیک ہولڈرز ہوں. میں بہت دفعہ کہتی ہوں LOC کے وکٹمز کو آپ لے جائیں, وہاں چھتیں نہیں ہیں ان کے گھروں کی جب سے پارٹیشن ہوئی ہے. آپ 70 سال سے وہاں لوگوں کے گھروں کی چھتیں نہیں ہیں, اگر مقبوضہ کشمیر تک ایکسیس نہیں ہے تو ان کو لے جائیں باہر دنیا کے سامنے کھڑا کریں. اب تو ڈس انفو لیب کا معاملہ ایکسپوز ہو گیا ہے ان کا, اس کو ICJ میں لے کے جا سکتے ہیں, فیٹف میں لے کے جا سکتے ہیں, بلیک لسٹ کروائیں RSS کو جو ڈوسا دیا ہے. بہت سے میرا مثال سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہ لے کے جائیں, ہم کچھ کریں تو وہ لے کے جائیں. یہ ہم کیوں کرتے ہیں کہ مراسلہ اٹھایا, ایک احتجاجی خط لیا اور ہم پہنچ کے کبھی کیسز تو کریں. دیکھیں یہ تو رائٹ ہے پرسیکیوشن کا, ان کی آرمی کے خلاف جائیں, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ. ہم نے کبھی لیگل ایونیوز اس طرح ایکسپلور نہیں کیے ہیں. جنگ کے ساتھ لڑا جاتا ہے, جنگ تو ہے, جنگ تو ان کی تیاری ہے. مشال آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئیں. تو ناظرین, یہ مسئلہ کشمیر ایسا مسئلہ ہے جو کہ نہ تو باتوں سے حل ہوگا, جس طرح سے ہمارے یہاں پر ایکسپرٹ بھی موجود ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ مسئلہ ڈائیلاگ سے حل نہیں ہوگا, اس کے لیے اٹھ کھڑے ہونا پڑے گا, عوام کو اٹھ کھڑے ہونا پڑے گا, رعایا نہیں بننا پڑے گا, بلکہ عوام کو لڑنا پڑے گا اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے. تو تب تک, جب تک نہیں لڑا جائے گا, تب تک کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.